لیکن سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ یہ کہ لوگ آپ کی پروڈکٹ کو پسند کریں. جی جی ایسا ہی ہے. تو دس از سم تھنگ جو کہ ہمارے لیے قابل کیا کہنا چاہیے اطمینان یہ ہے کہ بگ برڈ برانڈ کو ہم نے لانچ کیا تھا 1985 میں. شروع کیا تھا ہم نے بریڈنگ کمپنی سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو اسسٹ کرنے کے لیے اس کے اندر فیڈ مل کا بزنس شامل ہوا کہ آپ برائلر فارمنگ کریں یا آپ کوآرڈینیٹ کریں برائلر فارمر کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زیک پوڈ کاسٹ. ہمارے آج کے انٹرویو کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ رسم دنیا ہے، تعارف کروانا نام بتانا بے حد ضروری ہے. اگر بات کی جائے پاکستان پولٹری انڈسٹری کی تو ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. جب بات ہوتی تھی پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے حوالے سے سیشنز ہوتے تھے اور اویئرنیس کے اوپر بات کی جاتی تھی، خاص طور پہ کنزیومر کے اوپر ایجوکیشن اور اویئرنیس، تو آپ ہمیں صفحے اول پہ کھڑے نظر آتے تھے. بہت ساری جگہوں پہ بہت اچھے طریقے سے بریفنگ دی، بتایا، وہ تمام خدشات دور کیے جن کا شکار تھے لوگ. اور آج یہی وجہ ہے کہ ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے جو ہمارا چکن ہے اور انڈے ہیں. کیونکہ کسی بھی جو ہے وہ خدشات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی باضابطہ تعلیم یافتہ شخص آ کے اس کے اوپر بات کرے اور لوگوں کے خدشات کو دور کرے. ہماری آج کی مہمان شخصیت ڈاکٹر مصطفیٰ کمال جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں بگ برڈ میں، انہیں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. اور تھینک یو. آج ماشاءاللہ سے آپ ایک بہت بڑے نامور برانڈ بگ برڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. تھوڑا سا سفر شیئر کیجیے گا کہ پروسیسنگ میٹ اور پلانٹ کی طرف کس طرح سے آئے. دیکھیے جیسا آپ جانتی ہیں کہ بگ برڈ گروپ جو ہے پولٹری کے اندر 1985 سے ہے، اور میں ذاتی طور پر تو شاید 1980 سے پولٹری کے ساتھ وابستہ جی ہوں. ماشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ بگ برڈ برانڈ کو ہم نے لانچ کیا تھا 1985 میں، اور شروع کیا تھا ہم نے بریڈنگ کمپنی سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو اسسٹ کرنے کے لیے اس کے اندر فیڈ مل کا بزنس شامل ہوا، اور ارلی 90s میں گرینڈ پیرنٹ کا آپریشن ہوا جس کے اندر ہم پاکستان کے اندر پیرنٹ سٹاک کو پروڈکشن شروع کی. تو گرینڈ پیرنٹ نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کی پولٹری انڈسٹری کی گروتھ کے اندر. کیونکہ آج جتنا پیرنٹ سٹاک پاکستان میں پلیس ہو رہا ہے، اگر اس کو باہر سے لانا پڑتا تو شاید فائنینشلی اور لاجسٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت کی ڈیولپمنٹ نے آج کی ڈیولپمنٹ کو ممکن بنایا. اور دنوں میں ماشاءاللہ مشہور اور معروف ایک برانڈ بن گیا ہے بگ برڈ. جی، اور بگ برڈ نے ماشاءاللہ جی کافی محنت کی، سب لوگوں نے، پوری ٹیم نے، تو آج جہاں پر ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ پولٹری کے اندر انٹیگریشن ہے کہ آپ پیرنٹ سٹاک ہوتا ہے، برائلر ہوتا ہے، فیڈ ہوتی ہے، تو اس کی لاسٹ لیگ جو ہے وہ یہ ہے کہ پروسیسنگ، کہ آپ برائلر فارمنگ کریں یا آپ کوآرڈینیٹ کریں برائلر فارمر کے ساتھ اور اس کو سلاٹرنگ کا اپنے پروسیسنگ پلانٹ کے اندر کریں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کافی نیوٹریشنسٹ اور ڈاکٹر حضرات کے علاوہ اینکر پرسن نے بھی وزٹ کیا ہے جو بگ برڈ کا پلانٹ ہے، اور بہت اچھے الفاظ میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ ہائیجینک کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے. اور ابھی بہت مبارک ہو آپ کو کہ ایمرجنگ برانڈ آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ون کیا ہے بگ برڈ نے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جی جی، یہ ایوارڈ بھی ہمیں ملا ہے، لیکن سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ یہ کہ لوگ آپ کی پروڈکٹ کو پسند کریں. جی جی ایسا ہی ہے. تو دس از سم تھنگ جو کہ ہمارے لیے قابل کیا کہنا چاہیے اطمینان ہے کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں دے آر سیٹسفائڈ کسٹمرز، اور وہ کوالٹی کے بیس کے اوپر دے آر کمفرٹیبل کہ بگ برڈ سے جو کوالٹی ملتی ہے وہ مطلب دیٹ از ڈفرینٹ اور باقیوں کے مطابق جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے. تو دس از سم تھنگ جو کہ ہمارے لیے باعث اطمینان ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں ویسے تو بڑی سیکرٹ ریسپیز ہوتی ہیں، کوئی نہیں بتاتا، لیکن میری طرف کچھ کویسچنز ایسے آ رہے تھے عوام کی طرف سے جب پتہ چلا کہ آپ کا انٹرویو کرنے جا رہی ہیں. تو آپ کے جو نگٹس ہیں وہ بہت زیادہ عوام میں، بچوں میں بہت زیادہ مقبول ہوئے ہیں. تو کوئی خاص ریسپی لائی ہیں اور کیا اس کی مقبولیت کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ جی، یہ بالکل نگٹ خاص طور بہت ساری پاور پروڈکٹس بھی ہیں، پر نگٹ خاص طور پر کیونکہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو انگریڈینٹ یوز کیے گئے
وہ بھی بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہی ہیں. اس کا میرینیٹ کوٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھی ہم نے کوشش کی کہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو. تو وہ اور خاص طور پر بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایک تو اس کے اندر پروٹین کے کانٹینٹس بہت اسٹرانگ ہیں کیونکہ ہم اس میں بڑی اچھی کوالٹی کا میٹ یوز کرتے ہیں, اور دوسرا اس کا جو ہمارا خاص طور پر ٹیمپورا نگیٹ ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا مائلڈ ٹیسٹ ہے جو کہ بچوں کے لیے از ویری ایکسیپٹیبل. تو ان کے پیلٹ کے لیے تو بچوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. پھر بچے ہی بڑے ہوتے ہیں, جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی یادوں میں ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ کھانا ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے پروڈکٹ خاص طور پر بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی اور بڑے شارٹ ٹائم میں لوگوں کے فیوریٹ بن گئے. جی بالکل, اور پیپل سے کہ it is one of the best in Pakistan according to the international standard. بہت سے جو ہمارے انٹرنیشنل وزٹرز جب آئے پاکستان تو انہوں نے کہا جی اس کو آپ دنیا کی کسی بھی برانڈ سے کمپیئر کر سکتے ہیں. بالکل, اور میں یہاں پہ نام لیے بغیر یہ ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ بہت سارے ملٹی نیشنل پاکستان میں برانڈ ایسے ہیں جہاں سے بگ برڈ کے نگٹس اور دیگر چیزیں سپلائی ہوتی ہیں, اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے انہوں نے کوالٹی اتنی اچھی دی ہے. تو میں بتانا چاہوں گی کہ نہیں, وہ بگ برڈ کی کوالٹی ہے جس کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اور آج جو ہے وہ ہر بچے اور بڑے کی پسند بن چکے ہیں. سر, ایک بہت اہم آپ کی شخصیت سے چیز جڑی ہے وہ یہ کہ جب بھی پولٹری انڈسٹری میں کوئی مشکلات آتی ہیں, کوئی اویئرنیس کے اوپر کوئی کرائسس کا شکار ہوتی ہے, تو آپ ہمیں صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں, آپ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے. کیوں؟ آپ کی ایکسپرٹیز اس حوالے سے ہے. ابھی بھی IPEX ہونے جا رہی ہے, اس میں بڑا اہم رول ہوتا ہے آپ کا ہر سال ہی کہ آپ ہمیں نظر آتے ہیں وہاں پہ بریفنگ دیتے ہوئے, چاہے وہ انٹریکٹیو سیشن ہو یا دیگر چیزیں ہوں. تو اس دفعہ کیا ڈیوٹیاں سونپی گئی ہیں آپ کو IPEX 2025 کے حوالے سے؟ ہم لوگوں نے کچھ سال پہلے ایک IPEX کے اوپر انٹریکٹیو سیشن کا سیکشن جو ہے وہ شروع کیا تھا, اور ایک دن جو ہم نے اس کے لیے ایلوکیٹ کیا تھا جس میں انٹریکٹیو سیشن کیا جائے. اور یہ کانسیپٹ بیسیکلی کنزیومر ایجوکیشن سے ہی شروع ہوا, بٹ دین وی تھاٹ کہ شاید ہمیں اس کنزیومر ایجوکیشن کا جو بیس ہے بڑا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ہم نے ڈاکٹرز کو, اکیڈمیشینس کو, اس کے بعد جرنلسٹ کو, رائٹرز کو, اینکرز کو, صحافیوں کو, ان کو سب کو بلا کے, تو ایک تو یہ ایک بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ پولٹری کی ایگزیبیشن کے اندر کتنی زبردست جو ہیں کوالٹی آف ایگزیبیشن از ہاؤ گڈ, اور دوسرا یہ ہے کہ کون کون سے انٹرنیشنل کمپنیز موجود ہیں اور کتنا زبردست جو ہے نا سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جو ہے نا وہ ہے جو کہ پولٹری کی پروڈکشن میں استعمال ہوتا ہے. بٹ along with that we thought کہ دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی کہ جب وہ لوگ آئیں گے اس کو دیکھیں گے تو ہم ان کے ساتھ ایک سیشن رکھیں جس میں ہم ان کو پروٹین کی افادیت, اس میں مرغی کا رول, مرغی کے گوشت کا رول, انڈے کا رول, اس کے اوپر بھی ہم لوگوں کو بریف کریں. اور along with that ظاہری بات ہے جس وقت کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو وہ ہمارے ہاں بلکہ دنیا میں اس کی تھوڑی بہت ریزسٹنس بھی ہوتی ہے. تو وہ تھا کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی خدشات ہیں تو ان کو دور کریں اور ان کو بتائیں کہ اس کے اندر کتنی پازیٹیوٹی ہے, اینڈ دس از دی فیوچر نیوٹرینٹ آف دی نیشن. پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ فیوچر ہے, تو اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو اس لیے وہ انٹریکٹیو سے دیٹ وینٹ ویری سکسیزفل. پھر ہم اس سے ایک اسٹیپ آگے گئے, وی تھاٹ کہ لیٹس ٹیک اٹ ٹو دی پبلک, اور پبلک میں پھر اگلا اسٹیپ ہم نے چنا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں زبردست ان کو مطلب ہے کہ ہم انٹریکٹیو سیشن میں بلائیں مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں کے, اور ان کو بتایا جائے کہ ایک انسان کی غذائی ضروریات کیا ہیں, اس میں کتنی انرجی اس کو چاہیے, کتنی پروٹینز چاہیے, کتنی وائٹامنس وغیرہ چاہیے, اور اس کے کیا کیا سورسز ہیں. اور اس کے اندر مجھے یاد ہے کہ 3 سال پہلے جب ہم نے شروع کیا تو لاہور کی یونیورسٹیز کو بلایا, تو پھر لوگوں نے کہا یار کہ وائے لاہور, تو آپ اس لاہور سے نکلیں, ہمیں بھی بلائیں, ہمیں بھی بلائیں. تو وی سیڈ لیٹ اس ایکسپینڈ آر اسکوپ. تو ہم نے پنجاب کے جو کالجز اور یونیورسٹیز تھیں ان کے اسٹوڈنٹس کے درمیان کمپٹیشن کیا, اور انڈائریکٹلی ہم نے ان کو سوالات اور جوابات کی شکل میں جو نیوٹریشنل اویئرنیس ہے
اوکے جو پاکستان کے اندر اس وقت چل رہی ہے ہاں کہ ہاں اتنے لوگ نیوٹریشنلی ڈیفیشینٹ ہیں، تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو کہ ہم ان کو ان کمزوری سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سے نکالیں. تو یہ کہ وہ ہمارے ایمبیسڈرز ہوں گے، کچھ باتیں وہ خود بھی سیکھتے ہیں، کچھ ہمارے سے سیکھیں گے، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کریں گے کس طرح اپنی وہ صحتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. بہت تو اب زبردست. اس سال پھر ہم نے اس کو ملکی لیول کے اوپر لے کر گئے ہیں جی کہ بالکل اس میں سندھ بلوچستان پورے پاکستان پورے سے پاکستان سے یونیورسٹیز جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اوکے تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے کا معاملہ ہے کہ آپ اپنی صحتوں کا خیال رکھیں ٹھیک ہے اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی صحت کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور وہ آپ کو کس مقدار میں اور کس پروپورشن میں کھانی چاہیے. تو دیٹ از دی تھیم. اور بلکہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ہم نے ایک بک پبلش کی، اس میں ہمارے یواس کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہمارے ساتھ مل کر. تو اس کے اندر نیوٹریشن کے بارے میں، انسانی ضروریات کے بارے میں، اور جو میٹ اور ایگ کے اندر جو نیوٹریشن اویلیبل ہے اس کے بارے میں اتنی زبردست انفارمیشن. اب اتنی موٹی بک ہو گئی ہے جی جی تو بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہ بکس دیں، ہم اپنی لائبریری میں رکھنا چاہتے ہیں ایز اے ریفرنس بک. تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اینڈ آئی بلیو کہ آپ کی محنت رنگ لے ہے. جی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیغام جو ہے اگر وہ پہلے 10 آدمی تک پہنچا تھا، پھر 100 پہ پہنچا ہے، اب 1000 پہ پہنچا ہے، تو کل کو 24 کروڑ عوام تک پہنچے گا کہ اپنی صحتوں کا خیال رکھیں بجائے علاج کرانے کے. ایسے ہی ہے، غذا کے اوپر زور دیں گے تو آپ کو بیماریاں بھی کم آئیں. بالکل ایسے ہی. اور آپ کی محنت ایٹ لیسٹ رنگ لے آئی ہے کہ کتنے سالوں سے آپ کر رہے تھے ایفرٹ، اور آپ پورے ملک کو اس کے اندر انوالو ہونا پڑا. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا ہی اچھا اقدام ہے یہ. سر آپ کو پولٹری فارمر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں اور عام لوگ بھی اپنا میں چاہوں گی ایک میسیج آپ ریکارڈ کروا دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں اس آئیپیکس. جی میں ویسے تو پولٹری سیکٹر کے تمام فارمر حضرات جو ہیں وہ آئی پیکس کے اندر بڑے بھرپور طریقے سے شرکت کریں. اب تو آئی پیکس کے اندر جو ہزاروں کی تعداد میں پارٹیسپینٹ آتے ہیں، جن میں کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، فارمر بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد جو بزنس میں لوگ ہیں پولٹری بزنس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن خصوصی طور پر فارمر کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ اور جو اکوپمنٹ بنانے والے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے تو اپنی ضروریات کے مطابق جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا اکوپمنٹ ان کی ضروریات کے مطابق مناسب ہے. تو اس کو فیوچر پرچیز، فیوچر جو ان کی پلانز ہیں اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے دنیا سے ایکسپرٹ آئے ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں اور پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، ریسرچ پیپرز پڑھے جاتے ہیں. تو جب آپ اس میں انٹرسٹ لیں، پرائمریلی یہ فارمر کی ایجوکیشن کے لیے ہی شروع ہوا تھا تاکہ فارمر جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے اور اپنے جو برڈز ہیں ان سے بہتر نتائج لے سکیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے. جی ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ؟ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، کمنٹ سیکشن حاضر ہے. اس کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.